عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به ولا يقوم فيسأل الناس. عن عبید اللہ بن عدی بن الخبار خیاری قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الدقة فسألاه منها وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه ابو داود والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مسکین جس کی صدقے سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور سائلانہ سوالیوں کی طرح چکر لگاتا ہے، اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں جب اس کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہیں تو لے کر واپس لوٹ جاتا ہے. تو اصلی مسکین یہ نہیں ہے. اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا تاکہ صدقے سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشہ ور سائل اور فقیر جو در در پھر کر لوگوں سے مانگتے ہیں اصلی مسکین اور صدقے کے اصلی مستحق نہیں، بلکہ صدقے کے لیے ایسے باعفت ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے جو شرم و حیا اور عفت نفس کی وجہ سے لوگوں پر اپنی حاجت مندی ظاہر نہیں کرتے اور کسی سے سوال بھی نہیں کرتے. یہی لوگ اصل مسکین ہیں جن کی خدمت اور مدد نہایت مقبول اور پسندیدہ عمل ہے. خود تلاش کرنا چاہیے. جب نماز فرض ہے تو ہم خود تلاش کرتے ہیں بھائی کہاں میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جب صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے نام پہ دینا، تو ہمیں اس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نام پہ دینے. ہم خود تلاش کریں، ہم خود تلاش کریں گے کہ اس کو کون زیادہ مستحق ہے تاکہ اس کو دے کر ہم اللہ کی رضا اور خوش ندی. ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے دیندار بھی ہیں، اپنے فقر و فاقے کو چھپاتے ہیں، تو ایک تو ان کی مدد کرنے کا بھی ثواب، اور پھر آپ کی مدد کے ذریعے جتنی ان کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی، جتنا ان کا وقت بچے گا اور وہ عبادت میں لگائیں گے، اس عبادت میں بھی آپ کا حصہ. اگر وہ کھانا کھائیں گے اور اس کھانے کے ذریعے تقویت حاصل ہوگی اور عبادت کریں گے تو اس میں بھی آپ کا پورا حصہ ہوگا. اگلی حدیث ہے حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار تابعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام اس وقت زکوٰۃ کے مال تقسیم فرما رہے تھے. تو ہم دونوں نے بھی اس میں سے کچھ مانگا. آپ علیہ السلام نے نظر اٹھا کر ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ہم کو تندرست اور طاقتور محسوس کیا. پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ ان مالوں میں مالداروں کا اور ایسے تندرست اور توانا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہوں. اس زکوٰۃ میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتے ہیں. تو اب ان دونوں حدیثوں میں غنی سے مراد غالباً وہ آدمی ہے جس کے پاس اپنے کھانے کپڑے جیسی ضروریات کے لیے کچھ سامان موجود ہو اور اسے فی الحال ضرورت نہ ہو. ایسے آدمی کو اگر وہ مالک نصاب نہیں زکوٰۃ دی جائے گی، دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی، لیکن خود اس آدمی کو زکوٰۃ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح جو آدمی تندرست اور توانا ہو اور محنت کر کے روزی کما سکتا ہو،
اس کو بھی زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس لینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو خود بچنا چاہیے. عام ضابطہ یہی ہے، اور ان حدیثوں میں اسی عام ضابطے کی ہدایت فرمائی. لیکن خاص حالات میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے. اسی لیے اس حدیث میں آب الاسلام نے ان دونوں سے کیا فرمایا کہ اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا، دے سکتے ہیں تمہیں، لیکن تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. کہ تم بہتر یہ ہے کہ تم کماؤ، محنت کرو معاش کے لیے. اللہ نے صحت طاقت دی ہے تو پھر لوگوں سے مانگنا بہرحال اللہ کو پسند نہیں. ایسی شکل بنانا بھی اللہ کو پسند نہیں جس سے فقر و فاقہ ظاہر ہو اور لوگ فقیر سمجھ کے جو ہے استغنا کے ساتھ. جب اللہ نے جس حال میں رکھا ہے تو اللہ چاہتے ہیں اس حال میں بندہ خوش رہے. فقیری غریبی امیری غریبی تو اللہ پاک کے اختیار ہے. اس لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. گھر بیٹھے یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. آج دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، ہر مالدار سے مالدار جب بھی کوئی سکیم غریبوں کے لیے نکلتی ہے مالدار پہلے پہنچے ہوتے ہو جائیں. اور ابا کے لیے کم آمدن والے لوگوں کے لیے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نکلتا ہے، کوئی چیز تقسیم شروع ہوتی ہے تو جناب مالدار پہلے بھاگتے ہیں لینے کے لیے، حالانکہ دینے کا جذبہ ہونا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکلے. ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے بن، جوڑ جوڑ کے جمع کرنے والے نہ بن. ضروری ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا کام بھی کہ اس دین کی فکر کرنا. اب سارے مسلمان دین پر چلنے والے بن گئے، غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے. فکر کے لیے کوئی نبی تو نہیں ہے ہمارے محلے میں.